فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل قدر میرے بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان ذی وقار علماء کرام، مفتیان کرام، خصوصاً ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، علاقہ نیل ہی نہیں بلکہ ضلع رامبن کی شان بان، ہم سب کے مشفق اور مربی، اور یہ جو اس علاقے میں آپ دین کی یہ جو فضا دیکھ رہے ہیں اور یہ جو سفید ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں، حفاظ کرام دیکھ رہے ہیں، علماء اور مفتیان کرام کا دیدار آپ کرتے ہیں، اس تمام کارواں کے جو اصل روح رواں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم رامبن کے مدیر اعلیٰ اور مرکزی جامع مسجد قدیم رامبن کے امام اور خطیب، واعظ بے مثال، مقرر شعلہ بیاں، اور کچھ واسطوں سے میرا ان کے ساتھ استاد اور شاگردی کا بھی تعلق ہے، وہ جس مجلس میں جلوہ افروز ہوں اور مجھ جیسے ناچیز کا ان کے سامنے لب گشائی کرنا یہ انتہائی جرأت مندانہ قدم ہوگا، لیکن چونکہ الامر فوق الادب، بڑوں کا حکم ماننا اور اس کی تعمیل پر کھڑا ہونا ہی ان کا ادب ہے، لہذا میں آپ حضرات کے سامنے حضرت والا کے حکم سے چند معروضات پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ناچیز کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلوا دے جو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اس پوری بستی کے لیے اور علاقہ نیل بلکہ پوری انسانیت کے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ اور آخرت کی نجات کا ہے۔ آج کے اس پررونق اور اس جشن جلسہ دستار بندی، جس مناسبت سے یہ لوگوں کا یہاں جمع ہونا اور جس مناسبت سے آج لوگ یہاں جڑے ہیں، وہ انتہائی
متبرک اور اس دنیا کی سب سے بڑی کتاب کلام پاک کی مناسبت سے جمع ہوئے. مبارک ہو اس علاقے والوں کو، مبارک ہو ان والدین کو کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم جیسی عظیم اور مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. الغرض میں زیادہ تمہیدات پر نہ جاتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. خطبے کے اندر جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اسی کے متعلق کچھ عرض کروں گا. الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کے اندر سب سے پہلی آیت ہے. اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے، لفظ رب. اس رب کے حوالے سے ہی میں کچھ گفت و شنید کرنا چاہتا ہوں. لفظ رب جو دکھنے میں اور پڑھنے میں تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی کے اندر اتنی وسعت اور گہرائی ہے کہ پوری زندگی انسان اس کے اندر غور و خوض کرتا ہے، تب جا کے کہیں اس لفظ رب کو سمجھتا ہے، اس کا یقین دل کے اندر آتا ہے. لفظ رب کے لغوی معنی ہے پرورش کرنے کے، تربیت کرنے کے، ربوبیت کرنے کے. اور جس ذات نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا وہی ہم سب کی ربوبیت کرتا ہے، وہی ہم سب کی پرورش کرتا ہے، وہی ہم سب کی تربیت کرتا ہے، وہی ہم سب کا روحانی مربی ہے اور جسمانی مربی ہے. قرآن کریم کے اندر لفظ رب بکثرت آیا ہے، گویا کہ ہر چند آیت کے بعد یہ لفظ رب آیا ہے. عالم ارواح کے اندر پروردگار عالم نے جب ہم سب کی روح سے ایک وعدہ لیا، وعدہ کیا لیا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ربوبیت کا اقرار کروایا، پروردگار عالم نے جو وہاں ربوبیت کا اقرار ہم سب کی روح سے لیا، وہ لفظ خالق سے نہیں لیا، لفظ مالک سے اور رزاق سے نہیں لیا، بلکہ رب تعالیٰ نے ہم سب کی روح سے جو وعدہ لیا وہ ربوبیت کا اقرار کروایا. ذہن میں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کا اقرار کیوں کروایا اور کسی چیز لفظ کا اقرار کیوں نہیں کروایا، خالق اور مالک ہونے کا اقرار کیوں نہیں کروایا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ چونکہ عالم ارواح کے اندر ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر مشغول رہتے تھے، وہاں غفلت اور لاپرواہی نہ تھی بلکہ یاد الہی تھی. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. کہ قرآن کریم، قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے عالم ارواح کے اندر صرف اور صرف یاد الہی تھی. پروردگار عالم نے مجھ سے اور آپ سے، ہماری روح سے جو ربوبیت کا اقرار لیا وہ اس لیے لیا کہ میں دنیا کے اندر تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں، امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں کہ تم نے یہاں تو مجھے رب مانا ہے، دنیا کے اندر مجھے ہی رب مانو گے یا کسی اور کو رب مانو گے. الغرض یہ لفظ رب جو ہے عالم ارواح کے اندر بھی پروردگار عالم نے استعمال فرمایا. جہاں انسان کی تخلیق کا جو مرحلہ آیا، انسان کی پیدائش کا مرحلہ آیا، وہاں بھی لفظ رب کو ذکر کیا گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے. الذی وہ ذات خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرما کر پھر اس سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا. وخلق منها نفس زوجها وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں دنیا کے اندر پیدا فرمائی. اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے تخلیق کے 3 طریقے ہم سب کو بتلائے، تخلیق کے 3 طریقے بیان فرمائے.
الذی خلقکم من نفس واحدہ، پہلی تخلیق کا پہلا مرحلہ کہ ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس سے جو ہے اس کی ساری اولاد کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تخلیق کی دوسری قسم جو ہے وہ خلق منہا زوجہا، پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پسلی سے اس کی بیوی کو اور اس کے جوڑے کو بنایا، یعنی اماں ہوا کو پیدا فرمایا۔ تخلیق کا تیسرا طریقہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں جو ہیں وہ پیدا فرمائی۔ الغرض یہ آیت اپنے اندر تخلیق کے تین جو طریقے بیان فرما رہی ہے، اور اس آیت کے اندر غور کرنے سے پروردگار عالم کی تخلیق اور آپ کی ربوبیت جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہے، ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ رب تعالیٰ کے جیسے خالق و مالک اور ربوبیت کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ جو ہے وہ حاملہ ہے، دعا کرتی ہے، اے پروردگار عالم میرے بطن کے اندر جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام پر وقف کر دیا، فتقبل منی، تو اس کو میری جانب سے قبول فرما دے۔ یہاں جو ہے ایک جو ہے نبی کی بیوی جو ہے وہ لفظ رب سے دعا مانگ رہی ہے، پروردگار عالم سے، خالق اور مالک سے نہیں مانگ رہی ہے۔ پروردگار عالم نے اس جو دعا مانگ رہی ہے لفظ رب سے مانگ رہی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وضعتها انثى، اتفاق سے عمران علیہ السلام کی اہلیہ جو حاملہ تھی انہوں نے لڑکی کو جنم دیا، فرماتی ہے ولیس الذکر کالانثى، اے پروردگار عالم میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ وانی سمیتها مریم، اور میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اس کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں تیری پناہ جو ہے شیطان مردود سے، جو شیطان مردود کی جو ہے پناہ مانگتی ہو تیرے سے، اس کی اولاد کے بارے میں، اور اس کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں تجھ سے شیطان مردود کی پناہ چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم نے اس دعا کے جواب میں جو لفظ فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسنا وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، رب تعالیٰ نے اس دعا کو بہتر طریقے سے قبول فرمایا، اور حضرت جو ہے مریم کو حضرت زکریا کی کفالت میں رب تعالیٰ نے دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا کیسے رب تعالیٰ نے قبول فرمائی؟ حضرت زکریا کہیں تبلیغ دین کے خاطر گئے ہوئے ہیں، مریم گھر کے اندر ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، دیر ہوگی آنے میں، پریشان ہوئے، گھر کے اندر کوئی چیز نہیں رکھ کے آیا ہوں، لہذا مریم نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، نیند کی بھی ہوگی یا نہیں کی ہوگی۔ جب واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں فلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا محراب کے اندر حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، وجد عندها رزقا، حضرت مریم کو دیکھتے ہیں کہ وہ محراب کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور بے موسم کے پھل کھا رہی ہے۔ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ قالت انا لکی ھذا، یہ جو بے موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو اللہ کے اوپر بھروسہ اور مکمل دلیل یقین رکھتا ہے اللہ اس کو بے وقتہ پھل کھلا دیتا ہے، بے موسم پر پھل کھلا دیتا ہے، اور رزق ایسے راستوں سے مہیا فرما دیتا ہے کہ جس کا اس کے ذہن کے اندر وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا جو بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی، فوراً پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، ربا مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بیٹا مانگا وہ بھی نیک اور پاکیزہ بیٹا مانگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دینی بھائیوں، انسان کے لیے اولاد کو ہونا یہ تو خوشی کی بات ہے ہی، لیکن بیٹے کا پاک ہونا، نیک ہونا، صالح ہونا یہ اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے کہ حضرت زکریا نے جب دعا مانگی وہ جانتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہے، لیکن مجھے تیری ذات پر کامل یقین ہے کہ تو اس صورت میں بھی مجھے بیٹا عطا فرما سکتا۔ لفظ رب جو استعمال ہوا ان ساری دعاؤں کے اندر لفظ رب استعمال ہوا ہے۔
ہم سب کی ضروریات پوری کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چھوٹا بچہ جب ماں سے جنم لیتا ہے بڑا کچا ہوتا ہے، انتہائی کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، دودھ پستان کی ماں کی پستان سے نہیں پی سکتا، بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے دل کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پروردگار عالم اس کے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لہذا اس کی تمام ضروریات جو ہے وہ ماں باپ پوری کرتے ہیں۔ یہ روتا ہے، یہ پل پلاتا ہے، اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی وہ ضروریات پوری کی جاتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اس کی ماں کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں، اس کی ماں جو ہے وہ اپنا کلیجہ کاٹ کر اس بچے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کوئی ماں ایسی ہے کہ جس کا ننھا منھا بچہ رو رہا ہو، بل بلا رہا ہو، اور اس کی ماں جو ہے وہ بڑی سکون سے چین سے سوئی ہو، ہرگز کوئی ماں دنیا میں ایسی نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، مادی اعتبار سے اس بچے کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، وہ رونا ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے، یہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی ماں اس کو دودھ کا انتظام کر دیتی اس کے لیے، اس کو پیاس لگتی ہے، یہ رونا شروع کر دیتا ہے، ماں اس کے لیے پیاس کا انتظام کر دیتی ہے، اس کو نیند آتی ہے، یہ رونا شروع کرتا ہے، اس کے لیے اس کے گھر والے، اس کے والدین جو ہے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، گھر سے اس کو کوئی بھی حاجت پیش آتی ہے اور یہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے گھر والے جو ہے، اس کے والدین جو اس کی وہ تمام حاجتیں پوری کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز اس کی ہے، وہ رونا ہے، یہ روتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ کسی عارف باللہ نے، علماء نے اس سے یہ نکتہ نکالا کہ جب تک یہ حضرت انسان، جب تک یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رونا جانتا تھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا جانتا تھا، پروردگار عالم اس وقت اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیتے تھے، پروردگار عالم اس وقت اس کی تمام مشکلات کو دور فرما دیا کرتے تھے، پروردگار عالم نے اس وقت اس زمانے کے اندر جو دنیا کی سپر قوتیں تھی، سپر طاقتیں تھی، ان کے اوپر اس کو غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ لیکن جب اس انسان نے پروردگار عالم کے سامنے رونا چھوڑ دیا، اللہ سے اپنے تعلق کو بگاڑ دیا، پھر تمام دنیا کی باطل قوتیں جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو جو اس کو دبا دیا، اور دنیا سے اس کو مٹانے کی سازشیں اس وقت ہو رہی۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی کیسے تربیت اور پرورش ہوئی وہ واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ مختصر آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ اس واقعے کے اندر میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کے بطن مبارک کے اندر تھے، فرعون کو نجومیوں نے بتلایا ایک شخص ایسا آنے والا ہے، ایک بچہ آپ کی سلطنت میں، آپ کی حکومت کے اندر ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے اس تخت و تاج کو، جو تیرے اس جبر ظلم و بربریت کو ختم کر دے گا، سوائے ہستی سے مٹا دے گا۔ اچھا، فرعون بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا، اس نے سوچا اچھا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آئندہ 2 سال تک آنے والے بچوں کو اور جو پیدا ہو رہے تھے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ سینکڑوں لاکھوں بچے جو ہے اس نے قتل کروا دیے۔ ایک اور اس نے انتظام فرمایا، وہ کیا انتظام کیا؟ اس نے کہا کہ ایک الگ باغیچہ بنا دو، ایک الگ جگہ متعین کر دو مردوں کے لیے تاکہ وہ وہیں رہیں، وہیں کھائیں، وہیں سوئے اور وہیں پیے۔ عورتوں کے لیے ایک الگ جگہ جو ہے متعین کر دو تاکہ عورتیں بھی الگ رہیں، وہیں کھائیں وہیں۔ غرضے کی عورتوں کے لیے اس نے الگ جگہ جب بنا دی، مردوں کو الگ جگہ میں ٹھہرا دیا تاکہ بنی اسرائیل کے مرد اور عورت 2 سال تک جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل ہی نہ پائے۔ مقصد یہ تھا کہ جب میاں بیوی آپ سے ملیں گے نہیں تو بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس دوران جو بچہ پیدا ہوگا اسے ہم قتل کروا دیں گے۔ لیکن میرے ایمانی بھائیوں، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ان مردوں کا جو بڑا آفیسر تھا اور ان عورتوں
तो की जो बड़े ऑफिसर थी वो फिरौन के रिपोर्टर थे, उनको फिरौन के पास जाने का मौका मिलता था, रिपोर्ट पेश करने के लिए जाया करते थे, उन्हें वहां रात रुकने का मौका मिलता था। वो दोनों आपस में मियां बीवी थे और वो दोनों हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के वालिदैन थे, वालिदा और वालिद थे। ये फिरौन के पास जाते हैं, रिपोर्ट पेश करने के लिए जाते हैं, इन्हें वहां रात गुजारने का मौका मिल जाता है और इस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के पेट में जो है हमल ठहर जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के बदन मुबारक में होते हैं, लिहाजा जब ये विलादत का वक्त आता है, कुरान कहता है वहयना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़ई, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ वही की कि तुम अपने बेटे को मूसा को दूध पिलाओ। फैज़ा खिफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, अगर तुम्हें डर हो, अगर तुम्हें खौफ हो कि फिरौन का लश्कर उन्हें पकड़ ना ले, तो एक काम करना, उन्हें ताबूत के अंदर बंद करके दरिया में डाल दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो है वो ताज्जुब हुआ कि परवरदिगार आलम के बचाने का वादा भी कितना अजीब है कि अगर बचाना था तो वो मुझे हुक्म फरमा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे ये बतलाते हैं कि मैं इसे किसी कोने में रख दूं, किसी घर के अंदर रख दूं, ताकि फिरौन के जो हवारियीन है, जो उसके लश्कर उसके लिए पुलिस है, वो इस बच्चे को ना ले सके। लेकिन बचाने का अजीब वादा कि ताबूत के अंदर इसको बंद करके दरिया में डाल दो। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने करना तो वही था कि जो अल्लाह का हुक्म हुआ था, ताबूत में बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसको दरिया में डाल दिया। फरमाया या खुद अदुव्वुन ली व अदुव्वुल्लाह, ये दरिया, ये ताबूत जाके उधर लगेगा जहाँ फिरौन का लश्कर होगा। या खुद अदुव्वुन ली व अदुव्वुल्लाह, इसको पकड़ेगा वही जो तेरा भी दुश्मन होगा, जो मेरा भी दुश्मन होगा। लिहाजा जब इसको पकड़ा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताबूत फिरौन की बीवी और फिरौन पकड़ते हैं, देखते हैं असा अन यनफअना औ नत्तखिदहु वलदा ला तक़तुलू असा अन यनफअना औ नत्तखिदहु वलदा। फरमाते इसको, बीवी कहती है इसको कत्ल नहीं करना, ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है। व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतन मिन्नी, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर मोहब्बत तल्क़ा कर दी। जब फिरौन की बीवी ने देखा और उसके ऊपर असर हो गया, कहा ला तक़तुलू असा अन यनफअना औ नत्तखिदहु वलदा, इसको कत्ल न करना, ये हमकरीब हमें फायदा देगा, यहाँ से हम अपनी औलाद बना देंगे। देखो फिरौन जो दुनिया के बच्चे कत्ल करवा रहा था, यहाँ कैसे खुद अपने हाथों, अपने दिल के हाथों मरा पड़ रहा है, जिसने सैकड़ों बच्चे कत्ल करवाए, वो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के इंतजाम कर रहा है, दूध का इंतजाम कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दूध के लिए औरतें बुलाई गई। अलगरज मुख्तसरन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पकड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पकड़ा, नबी थे, किसका दूध पकड़ते। फिरौन परेशान हो गया, दरबार शाही में ये ऐलान कर दिया, कहीं भी जाओ देखो ये किस औरत का दूध पकड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो थी वो बड़ी परेशान थी। वअस्बह फ़ादू मूसा फारिगा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्बतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल को तसल्ली दे दी। कुरान कहता है अगर हम उनके दिल को तसल्ली न देते, सुकून अता फरमा देते, वो अपने राज को फाश कर बैठती, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को तसल्ली दी। लिहाजा फिरौन के दरबार में अपनी बेटी को भेजे, जाओ देखो क्या हाल है। वहां जाके देखती है मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पकड़ रहे हैं। इस लड़की ने, इस बच्ची ने जो मूसा की बहन थी, इसने फिरौन के दरबार में ये कहा कि मैं एक ऐसी औरत का, मैं ऐसे लोगों का न बतला दूं, खबर न दूं जो इस बच्चे के खैर खा होंगे, जिनका ये दूध पकड़ेगा। फिरौन फौरन भाग गया। मुफस्सिरीन ने लिखा कि फिरौन जो है वो भाग गया, उसने कहा कि ये कौन बच्ची हो सकती है जो इसकी खैर खा होगी, ये कौन औरत हो सकती है जो इस बच्चे की खैर खा हो सकती है। लिहाजा इस बच्ची को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई थी। इसने कहा बादशाह सलामत, आपकी जो पूरी कौम है वो तो आपकी खैर खा है, लिहाजा जिस औरत का मैं तस्करा कर रही हूँ वो तो इसकी खैर खा होगी ना। तो फिरौन ने सोचा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो बुलाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को दरबार में बुलाया गया। लिहाजा जब दरबार में आई तो मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी छाती की तरफ लगाया, फौरन बच्चा छाती से लिपट गया, दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन खुशी के मारे झूम उठा। देखो फिरौन को ये समझ न आई कि जिस बच्चे
کے لیے میں پوری دنیا کے بچے قتل کروا رہا ہوں، کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں ہو سکتا، کہیں یہ ماں اس کی ماں تو نہیں ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں، اس کو عقل جو ہے اس کی مت ماری گئی تھی۔ فرعون نے اس عورت سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ اور اس کی پرورش اچھے سے کرنا، اس کی تربیت اچھے سے کرنا، ہم تمہیں سرکاری فنڈ سے وظیفہ کر دیتے ہیں۔ اور فرعون کے دربار سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو لے گئی، اپنے گھر میں اچھی طرح اس کی تربیت کی، دودھ پلایا۔ فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کے بچے کو لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس واقعے سے کہ حضرت انسان جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل ترین اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ غیب سے اس کی نصرت اور مدد فرماتے ہیں۔ چونکہ موضوع بڑا لمبا ہے اور الوقت اسمن من الذهب، وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اور میرے پیچھے حضرت مولانا فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہاں کے عوام کو اور یہاں کے رہنے والے باشندوں کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جشن جو ہے آج کا، یہ جشن قرآن کے نام کا جشن ہے۔ ماشاءاللہ ایسے جشن دنیا میں بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ جشن تو ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کس نام پہ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا جشن کوئی نہیں مناتا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ اس قرآن کا جشن ہے جس کو دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے وحی فرمائی اور فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ جو لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب کا جشن ہے کہ جو دستور حیات ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جو منشور حیات ہے اور جو آب حیات ہے۔ ایسے قرآن کی تعلیم جس علاقے میں ہو اس علاقے کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ قرآن کریم تو جس طرح لوہے کو کھینچنے کا کام مقناطیس کرتا ہے، قرآن کریم تو اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا وہ مقناطیس ہے۔ اور جس بستی کے اندر اس کتاب کی تعلیم ہوتی ہو اور جس بستی کے اندر اس کتاب کے حافظ ہوں، ماشاءاللہ وہ بستی، وہ علاقہ اور وہاں کے لوگ کتنے مبارکباد کے مستحق ہے۔ مبارک ہو ان والدین کو جن کے بچوں نے آج حفظ کیا ہے۔ البسا والدہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن، روز محشر کے دن ان بچوں کے والدین کے سروں کے اوپر ایسا تاج ہوگا، ذو احسن من ضوء الشمس، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس تاج کی چمک اور دمک سورج سے بھی زیادہ کہیں تیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔